ریڈیو پاکستان فیصلہ آباد FM 93 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین و ناظرین، آج کل سرویکل کینسر کی ویکسین کے حوالے سے ایک بڑی کمپین جو ہے وہ جاری ساری ہے حکومت کی طرف سے۔ ہماری بچیوں کو جو ہے وہ ویکسینیشن کے لیے ٹیمیں جو ہے وہ لیکن کیا سرویکل کینسر ہے کیا؟ اگر ہم کینسر کا نام سنتے ہیں تو ایک دفعہ تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کینسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ڈینجرس بھی ہوتی ہیں، خطرناک بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سرویکل کینسر ہے کیا؟ اس کے کیا خطرات ہیں، کیا خدشات ہیں؟ کس عمر میں جا کے جو ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے؟ اور جو ویکسین آج کل کمپین چل رہی ہے اس ویکسین کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ فیصلہ آباد کی بہت ہی دو معزز شخصیات اور سینئر شخصیات ڈاکٹر حضرات موجود ہیں۔ ڈاکٹر نگینہ شہزادی، گولڈ میڈلسٹ، آپ پہلے بھی ہمارے کئی پروگرامز میں تشریف لا چکی ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو اپنے لائیو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر روبینہ علی، آپ گائنیکالوجسٹ ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں۔ میڈم، ہم آپ کو بھی اپنے لائیو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ۔ گفتگو کا آغاز میں میڈم نگینہ شہزادی آپ سے ہی کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بتائیں سرویکل کینسر ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل دا ویئرز، اور تھینک یو سو مچ ریڈیو پاکستان جو آپ اس طرح کی اویئرنیس سیشنز ارینج کرتے ہیں، اور یہ اٹس دا نیڈ آف دا آر کہ ہمیں اس ٹاپک پہ ضروری تھا کہ بات کرنی چاہیے۔ سروائیکل کینسر بیسیکلی جو بچے دانی ہے اس کے منہ کے کینسر کو کہا جاتا ہے، جس کو میڈیکل ٹرمز میں سروکس بولا جاتا ہے۔ اس پارٹ میں اگر کینسر ڈیولپ ہوتا ہے یا گروتھ ہے یا عام زبان میں رسولی کہہ لیں تو اس چیز کو سروائیکل کینسر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ میڈم روبینہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے بتا سکیں گی، کیونکہ یہ بچوں کی ایج میں ہم نہیں دیکھتے، یہ بڑی ایج کی خواتین میں دیکھا جاتا ہے، جس میں اس جگہ سے بچے دانی کی والی جگہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ڈفرینٹ پیٹ درد کے مسائل۔ شروع میں تو یہ ڈائگنوز نہیں ہوتی کیونکہ اسمپٹومیٹک ہوتی ہیں، اس کی کوئی علامات خاص طور پہ نہیں ہوتی، جس طرح بہت سارے کینسرز میں ہوتا ہے کہ ان ڈائگنوز ہی چلتا رہتا ہے، اور ایک دم سے جب آپ کا وزن کم ہوتا ہے یا آپ کو تھوڑی بہت علامات آنا شروع ہوتی ہیں تب سٹیج کافی آگے جا چکی ہوتی ہے، اور اس وقت تک علاج کرنا ناممکن ہوتا ہے اور امپاسبل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں میں ہم اس کینسر کو کم دیکھتے ہیں، لیکن امیون کرنا، یہ بچوں کو ویکسینیٹ کرنا اس ایج میں ضروری ہے، کیونکہ بچوں کی جو امیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ایج میں 9 سے لے کے 14 سال تک بچیوں کا ابھی ریپروڈکٹیو ایج سٹارٹ ہو رہی ہے اور ان کا ایکسپوجر نہیں ہے کوئی سیکشول ریلیشنز کی طرف۔ تو اس ایج میں بچوں کا اس ہیومن پیپیلوما ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے اگر ایکسپوجر ہوتا ہے، اور مور دین 90% جو کاز ہے سروائیکل کینسر کی وہ ہیومن پیپیلوما وائرس ہے۔ تو بیسیکلی اس وائرس کو کل کرنے کی یہ ویکسین ہے، اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز یا قوت مدافعت بڑھانے کی یہ ویکسین ہے ہیومن پیپیلوما وائرس کے اگینسٹ، جس کو ہم سروائیکل کینسر ویکسین کے نام سے جو ابھی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے شرح اموات پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ ابھی تک خواتین میں یہ 3 نمبر کا امپورٹنٹ اور سب سے کامن کینسر ہے بریسٹ کینسر کے بعد، اور اس کی وجہ سے پر ایئر جو ہے تقریباً 5000 خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں، اور 3000 سے 4000 کے درمیان جو خواتین ہیں اس بیماری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو اس لیے اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم اس سٹیج پہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے تو اس کو اویل کریں اور اپنی بچیوں کو ویکسینیٹ کریں۔ میڈم بالکل آپ نے ویکسین کی بھی بات ساتھ ہی کر دی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑی نیگیٹو کمپین چلی ہوئی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ جی وہ آگے ہماری جو بچیاں ہیں وہ آگے نسل بڑھانے کے قابل نہیں رہیں گی یا ان کی صحت پہ برے اثرات مرتب ہوں گے؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟
دیکھیں ہم لوگ جو فیمیل کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس میں ڈفرینٹ آرگنز ہیں، یوٹرس ہیں، اووریز ہیں، جو ریپروڈکشن میں یا بچے پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ جو ویکسین ہے ہم اس سے تو اس سسٹم کو بالکل بھی نہیں ڈسٹرب کر رہے. ہم تو ایک وائرس ہے، ہیومن پیپیلوما وائرس، جو کہ اس کینسر کو کازیٹیو ایجنٹ ہیں. اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں جینیٹک فیکٹرز ہیں، کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ سروائیکل کینسر ہو سکتا ہے. بٹ اس کی جو میجر کاز، سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہیومن پیپیلوما وائرس ہے. ہم تو وائرس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم تو ریپروڈکٹیو آرگنس کو نہیں چھیڑ رہے. تو یہ جو ویکسین ہے یہ ڈائریکٹلی اس میں تو ڈی این اے بھی نہیں ہے، تو یہ ڈائریکٹلی ہیومن پیپیلوما وائرس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز، یا کہہ لیں کہ عام زبان میں ایسی پروٹینز باڈی میں بنا دے گا جو اس وائرس کو کل کرنے میں فیوچر میں ہیلپ کرے گی.